اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا وہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. اور کے معنی میں لا نفی بھی کرتا ہے، منع بھی کرتا ہے، بار بار آنے والا بھی کلمہ ہے. یہ تقتلوا کلمے کے شروع میں تا لگ گیا، یہ تو مخاطب کی علامت ہے، اور آخر پہ واو الف ہے، یہ جمع کی علامت ہوگی. باقی تو ہماری زبان کا کلمہ قتل رہ گیا. قاتلا اس نے قتل کیا، یقتلو وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، اور تقتلو تم قتل کرتے ہو یا کرو گے، اور لا تقتلو تم سب قتل نہ کرنا. واو الف جمع کی علامت ہے. النفس النفس الف لام کر دیا خاص کرنے کے لیے. النفس وہ خاص نفس، یعنی جتنے جانیں اللہ نے بنائی ہیں وہ ساری کی ساری، ان کو قتل نہ کرنا. کلمہ نفس استعمال کیا ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ انسان کی جان، کسی کی جان کو بھی نہیں لے سکتے. دیکھیں اس سے زیادہ پرامن کوئی دین ہو سکتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ کسی بھی جان کو قتل نہ کرنا. التی وہ حرم اللہ، حرم جسے اللہ نے محترم ٹھہرا دیا ہے، حرمت والا قرار دے دیا ہے. مسجد الحرام کہتے ہیں نا، حرمت والی مسجد اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. حرم جسے محترم ٹھہرا دیا ہے، جس پر زیادتی کرنا حرام کر دیا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ جسے یہ حرام کرنے کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ جس نے اس با اختیار ہستی نے منع کر دیا. الا سوائے اس کے بالحق کی، سوائے حق کی، بے کے ساتھ، الحق حق کے ساتھ، اردو کے سارے کلمات ہیں. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو. پورا جملہ اس میں آ گیا کہ کون سا نفس. بنیادی طور پر تمہیں قتل کرنے کا اختیار ہے ہی نہیں. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، جس پر زیادتی کرنا تمہارے لیے منع کر دیا، مگر حق کے ساتھ. الا بالحق کی، سوائے حق کے ساتھ. اور حق بتانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جس نے انسانوں کو بنایا، جس نے مخلوقات کو بنایا. انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ گزارنے کا اختیار جو دیا ہے وہ اللہ نے اصولوں کے تحت دیا ہے. اس خالق نے خود بتایا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے. جس طرح وہ کہے، جب کہے گا قتل کرنا ہے تو کریں گے، اور جب نہیں کہے گا وہاں کے لیے حرمت آ گئی. اب جانوں کی حرمت ہے، اب قتل نہیں کر سکتے. انہ لا ومن قتل، وہ کے معنی قتل کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مضارع کی علامت نہ لگی ہو تو پکی بات ہے کہ وہ ماضی ہے. قتل کا کلمہ تو ہے لیکن کاف کے اوپر پیش آ گئی، دوسرے کے نیچے حرف کے نیچے زیر آ گئی. قتیلا، اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو یہ ماضی مجہول ہوتا ہے. اگر مضارع ہوتا
تو یقتل ہوا تھا، یہ شروع میں لگی ہوتی اور تا کے اوپر زبر آ جاتی. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر پہلے کے اوپر پیش دوسرے کے نیچے زیر آ جائے تو یہ ماضی مجہول ہوتا ہے، معروف نہیں رہتا. ومن قتل، جو قتل کیا گیا، مظلومن، مظلوم کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. کسی ظالم نے کسی کو قتل کر دیا یعنی وہ مظلوم ہو گیا، فقد یقیناً، جعلنا، جعلا بنایا، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ جعل سازی. جعلنا، ہم نے بنا دیا، لولیہ، لام کے لیے، ولی سرپرست، لولیہ، اس کے ولی کے لیے ہم نے بنا دیا، سلطانن، اسے بااختیار بنا دیا. اب قتل کا بدلہ لینے کا اختیار اس کو دے دیا. فلا یسرف، تو یہ جس کو بااختیار بنایا ہے، فلا یسرف، فا پس لا نہیں، یسرف نہ اسراف کرے. یہ تو فعل مضارع کی علامت، اور اسراف کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. حد سے بڑھ جانا، اور حد سے نہ کوئی بڑھے، فی القتل، قتل کرنے میں. قتل کے بدلے میں قتل تو کر سکتے ہو لیکن حد نہیں بڑھ سکتے. انہو، بے شک ہے وہ، کانا ہے، منصورا، وہ مدد کیا گیا ہوا ہے. اب یہاں پہ بات کو چھوڑ دیا، یہ نہیں بتایا کہ مدد کون کرے گا، کیونکہ ابھی اسلامی حکومت نہیں بنی تھی. یہ مدینہ کی حکومت بننے سے پہلے کی بات ہے. یہ بات تو سچ ہے کہ اللہ نے ولی کو اختیار دیا. اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ حکومت کا اس میں دخل نہیں ہے، یہ ولی کا ہی اختیار ہے، کسی اور کا نہیں. صلح کر لینا، صلح نہ کرنا، یہ اختیار سارے کا سارا ولی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. اب کون مدد کرے گا، اس کو ہم پڑھتے ہیں، آغاز کر کے دیکھتے ہیں کہ کس کس جان کو قتل کرنے کا حق دیا ہے. جو اس کے علاوہ قتل کرے گا تو پھر اس کا قانون آ جائے گا کہ اس کے لیے کیا اصول ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. الحق نے، اس خالق نے جتنی جانیں بنائی ہیں ان کو قتل کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. منع کر دیا، لا تقتلوا، مت کرنا، جان کو تلف نہ کرنا، الا سوائے اس کے، بالحق، حق کے ساتھ. اب جانوں کے اندر بھی اگر کوئی جانور، کوئی رینگنے والا کیڑا، ذی نفس، وہ جان تو ہے، محترم ہے، اگر انسانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو اس کو قتل نہیں کر سکتے. انسانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو اسے قتل نہیں کر سکتے. جو انسان کو نقصان پہنچا دے، جو انسان کو تکلیف دے، یہ ساری چیزیں جو انسان کے علاوہ انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائی، اپنے اس کاز کو چھوڑ کے دوسرا کام کرنے لگے تو اس کو قتل کر دو، اس کو مارنا جائز ہو، بلکہ حکم ہے. نماز میں سام، بچھو، اس طرح کی کوئی چیز آ جائے تو نماز کو جاری رکھنا ضروری نہیں ہے، اس کو مارنا پہلے ضروری ہے.
ہاں، انسانوں کے اندر ساری جانیں محترم ہیں الا بالحق کی، سوائے حق کے ساتھ۔ یہ حق اللہ جل شانہ نے صرف 5 جگہ پر دیا ہے کہ انسان قتل کر سکتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر سکتا ہے، 5 حقوق ہیں، اور یہ قتل کرنے کی آگے اس کے آداب بھی۔ میں نے جس طرح آغاز میں بھی عرض کیا کہ اسلام کا موڈ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ امن کے ساتھ رہنا ہے۔ خود انسان کا کلمہ جو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے وہ انسیت سے نکلا ہے، محبت سے نکلا ہے۔ انسان کی طبع کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ کسی انسان کو لوگوں سے کاٹ کر قید تنہائی میں رکھ دیا جائے تو یہ سب سے بڑی سزا ہوتی، کیونکہ اس کی فطرت کے خلاف کام ہوگا۔ دنیا میں آتا ہے تو پہلے اس کی ماں اور باپ ہوتے ہیں، چچا تایا ماموں پھپھو خالہ، ایک انسیت کا سیلاب ہوتا ہے جس کے اندر وہ پروان چڑھتا۔ یہ اللہ نے پہلے سے نظام بنا رکھا۔ یہ محبت ہے، یہ محبت کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے، نفرتوں سے نہیں جی سکتا، دشمنیوں سے نہیں جی سکتا، اس کی اپنی زندگی عبرتناک ہو جاتی۔ تو انسیت سے رہنا ہے، ماحول کو پرامن رکھنا ہے، لیکن کسی کے دیدوں کا پانی مر جائے، نہ اسے اللہ کی حیا رہے نہ انسانوں کی حیا رہے، اس کے دیدوں کا پانی مر جائے اور وہ اپنے ہی جیسے کسی انسان کو قتل کر دے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اب وہ جو حق تھا وہ تم پہ لازم ہو گیا، اب اس کو قتل کرنا ہے۔ قتل کے بدلے میں قتل ہوگا۔ جب اسلامی حکومت بن گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتا دیا، اور اس کے اندر بھی آ گیا کہ یہ اختیار ولی کا ہے، سرپرست کا ہے، حکومت کا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو قتل کو معاف کر دے، چاہے تو دیت لے لے، معاوضہ لے لے، اور چاہے تو قتل کر دے، لیکن قتل وہ خود نہیں کر سکتا۔ سلطان بنایا ہے لیکن قتل نہیں کر سکتا۔ اسلامی حکومت بنی تو اس کے آداب بتا دیے کہ تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے کسی بیٹے عزیز کو کسی نے قتل کیا ہے، تم اس کے ولی ہو، تم با اختیار ہو، بدلہ لے سکتے ہو، لیکن تم صرف حکومت کو شکایت کرو گے، خود نہیں بدلہ لو گے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر تو امن باقی رہ جائے گا؟ ہر طاقتور بدلہ لے گا، کمزور بدلہ ہی نہیں لے سکے گا۔ کہا کہ اختیار تمہارا ہی ہے، لیکن تم صرف حکومت کو شکایت کرو گے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا اور میں اس کا ولی ہوں، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ حکومت کا صرف اتنا فرض ہے کہ اس بندے کو پکڑے اور عدالت میں پیش کرے، اور پیش کرنے ہوئے یہ پورا اختیار دے کہ وہ اپنی صفائی میں جو کہنا چاہتا ہے کہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نے پلاننگ کے ساتھ اس پہ جھوٹا الزام لگایا ہو۔ کبھی ولی کو بھی لوگ بگڑا لیتے ہیں تو جذبات میں آ کے کوئی غلط فیصلہ کر لیتا ہے، کہ اس کا بھی کوئی امکان نہ رہے۔ انسان کا ناجائز قتل کسی صورت میں بھی گوارا نہیں۔ ہاں، حکومت کا کام بدلہ لینا نہیں ہے، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ اس کو پکڑے اور عدالت میں پیش کر دے۔
اور عدالت میں وہ اپنی گواہیاں پیش کریں دونوں طرف کے لوگ. اگر تو گواہان کی وجہ سے ثابت ہو جائے کہ یہ قاتل نہیں ہے، چاہے کسی نے کہا ہو کہ یہ قاتل ہے، اسے بری کیا جائے گا، اسے سزا نہیں دی جائے گی. لیکن شہادتوں کی بنیاد پر پتہ چلی، یاد رہے یہ شہادتوں کی بنیاد ہے، حتیٰ کہ جج نے اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہو تب بھی قتل کا یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ قانون ٹوٹ جاتا ہے. اور ہر قتل کے اوپر تو جج نہیں پہنچا ہوگا نا، اس لیے اس کا اختیار بھی ختم کر دیا. اس میں سے اس نے صرف شہادتوں کی بنیاد پر دیکھنا ہے کہ واقعی اے نے بی کا قتل کیا ہے. اگر شہادتوں کی بنیاد پر ثابت ہو جائے کہ واقعی اس شخص نے اس شخص کو قتل کیا ہے تو پھر بس اتنا ہے کہ وہ فیصلہ سنائے گا، خود سزا نہیں دے سکتا. یہ سزا دینے کا الٹیمیٹلی اختیار جب عدالت فیصلہ سنا دے تو حکومت کا ہے. ورنہ اگر انسانوں کو آپس میں دے دیا جاتا تو ہر طاقتور ہر کمزور کو کھا جاتا اور لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا جس طرح پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا. تو اسلام تو امن کا دین تھا نا، تو امن والے تو یہ برداشت نہ کر سکتے، اس لیے اللہ ہی کو پتہ بہتر تھا اور ایسا قانون بنا دیا جس کی وجہ سے چیک اینڈ بیلنس بھی ہو گیا کہ جھوٹا الزام تو نہیں ہے، اور پھر ولی کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا قتل کرنا، اس لیے کہ اگر آج ولی کمزور ہے تو طاقتور چودھری کو کس طرح قتل کرے گا، اس کے بس میں نہیں ہے. یہ حکومت کی طاقت ہے، اس لیے کہا نا انہ کان منصورا، حکومت کا فرض ہے کہ اس کی پوری مدد کرے. دوسرا حق، ایک انسان انسانوں کے اندر ہی رہتا ہو، انسیت اور محبت اور حیا سے ہی رہتا ہو، لیکن کسی وقت کسی کے دیدوں کا پانی مر جائے، نہ اللہ کی حیا رہے نہ بندوں کی حیا رہے، کسی کی بہو بیٹی کسی کی بہن کی عصمت لوٹ لے، خدا لگتی کہ یہ انسانوں کے اندر رہنے کے قابل رہ گیا؟ کہا اس کو رجم کر کے مار دو اگر یہ شادی شدہ ہے. اگر یہ شادی شدہ ہے پھر بھی اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے، یہ انسانوں کے اندر رہنے کے قابل نہیں رہا. فیصلہ تم نے نہیں کرنا، فیصلہ پھر بھی عدالت ہی کرے اور گواہان کی وجہ سے کرے گی. ایسے شخص کو اس کا مستحق ہے کہ وہ انسانوں کے اندر نہ رہنے دیا جائے، اس کو سنسار کر دو. اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو سر عام لوگوں کو بلا کر کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اس کے اندر کوئی معافی نہیں ہوگی. ان کوڑوں کے بعد شرم و حیا واپس آئے تو انسانوں کے اندر رہنے کے قابل ہو سکتا ہے، اس کو رہنے دیا جائے. اور شادی شدہ جس کے پاس ساری چیزیں موجود تھیں، بیوی موجود تھی، اس کے باوجود اس نے حرکت کی ہے، اس کے تو دیدوں کا پانی ہے ہی نہیں، نہ اللہ کی شرم، اللہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، اسے یقین ہی نہیں ہے. اگر یقین ہو کہ اللہ مجھے ڈائریکٹ یہ حرکت کرتے دیکھ رہا ہے، وہ کرے گا؟ اس کا انکار کر چکا ہے. قتل کر دو اس کو. تیسرا بندہ وہ جو ہائی وے پہ یا کس طرح جان کی دھمکی دے کر لوٹتا ہے. عام چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے.
جو گن پوائنٹ پر گھر میں داخل ہو کر یا باہر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے تو اس نے ان کا امن لوٹ لیا ہے. اسلام تو سراسر امن کا دین ہے. جو یہ امن لوٹتا ہے، جو دہشت گردی کرتا ہے، یہ جملہ آج کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں، جو دہشت گردی کرتا ہے وہ لوگوں کے امن کا دشمن ہے. اس کے اندر بھی دیدوں کا پانی مر گیا ہے، لوگوں کی حیا اسے باقی ہی نہیں رہی، اس کو بھی قتل کر دو. اور وہ شخص جب کسی ملک کے اندر حکومت نے لوگوں کو امن دے رکھا ہو، لوگ سکون سے رہ رہے ہوں، اس حکومت کو کوئی سبوتاژ کرنا چاہے، اس حکومت کو کوئی تلپٹ کر کے دوسرا نظام لانا چاہے، امن کے نظام کو چھوڑ کر ظلم کا نظام لانا چاہے، امن ملا ہوا ہے اور وہ امن کو توڑ کر اس کی بغاوت کرتا ہے، تو ایسے باغی کی سزا بھی موت ہے کہ اس کے دیدوں کا پانی مر گیا. جب لوگوں کو امن ملا ہوا ہے حکومت کے ذریعے اور تم اس کے خلاف کام کر رہے ہو، اگر اس کی اجازت دے دے تو ملک کے اندر انارکی پیدا ہو جائے. تو پورا امن چاہتا ہے اللہ. اور آخری بات، پانچویں بات، کوئی شخص اگر مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے تو گویا وہ لوگوں کو اپنے اس عمل کے ذریعے اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں، اگر اس دنیا اور اس دنیا کی سلامتی کا باعث یہ اسلام نہ ہوتا تو میں کیوں قبول کرتا؟ یہی ہے نا، میں قبول کر رہا ہوں کہ یہ دین سراسر سلامتی ہے، اسے قبول کر رہا ہوں. اور اگر ایمان لانے کے بعد وہ ارتداد کر لیتا ہے، وہ واپس پلٹ جاتا ہے، تو گویا اپنے عمل کے ساتھ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ اگر یہ دین امن والا دین ہوتا، سلامتیوں والا دین ہوتا تو میں اسے کیوں چھوڑتا. تو لوگوں کو بھی ترغیب دیتا ہے کہ امن کے دین سے نکل جائے. جو دین کے اس کے دیدوں کا پانی رہ گیا، لوگوں کی اس دنیا کی بھی اور اس دنیا کی بھی امن سے اسے محروم کر دینا چاہتا ہے، اسے یہ امن کی نعمت چھیننا چاہتا ہے. اس کے بھی دیدوں کا پانی مر گیا ہے، اس کو بھی قتل کر دو. ان 5 صورتوں کے علاوہ کسی انسان کو قتل کرنے کا کوئی اختیار نہیں، چاہے وہ حکومت ہو، ابھی الزام ہو تو سزا دی جا سکتی ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے. حتیٰ کہ اس کے اندر تو اتنی ریلیکسیشن آئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں 5 افراد ایک جگہ بیٹھے یہ فیصلہ کر رہے تھے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ علی بن ابی طالب امیر المومنین کو شہید کر دیں گے. پولیس کے لوگوں نے گرفتار کر لیا. حکومتیں ویجیلنٹ ہوتی ہیں، یاد رہے. اگر وہ ویجیلنسی اس کی نہیں ہے تو وہ حکومت بھی نہیں ہے. پتہ چل گیا کہ یہ قتل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے 5 افراد کو گرفتار کیا اور لا کے پیش کر دیا امیر المومنین کے پاس، کہا کہ آپ اس کے قتل کا حکم صادر فرمائیں. ان کا ٹھیک، تم باہر جاؤ. 5 کو کہا بیٹھ جاؤ. کہ تم نے مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کیوں؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا حاشا اللہ، میں نے تو یہ نہیں کہا.
میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جھوٹ کہا ہے جس نے آپ کو بتایا. تو ان کا پھر ہم معذرت چاہتے ہیں. آپ نے کہا جاؤ. جب باہر جانے لگے تو پولیس والے تو باہر ہی کھڑے تھے, انہوں نے پھر پکڑ لیا. تو انہوں نے کہا کہ اندر لے آئے اور کہا کہ امیر المومنین اس کے قتل کا فیصلہ فرمائیے. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کہ یہ قصاص کب لیا جاتا ہے اسلامی قانون میں؟ کہا کوئی کسی کو قتل کر دے اس کے بدلے میں کرتے ہیں. تو کہا میں مقتول ہو چکا ہوں کہ ابھی ہے ہی ہوں. اگر میں زندہ ہوں تو پھر اس کے بدلے میں کیسے قتل ہوگا؟ نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے عدل. ومن قتل مظلوما, جو مظلومی کے ساتھ قتل کر دیا گیا, جس کو ناجائز قتل کر دیا گیا, وہ تعصب کی بھینٹ ہو, وہ کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا اور اس نے دوسرے کو قتل کر دیا, یہ تو اختیار دیا ہی نہیں تھا. اگر واقعی کسی نے کسی کو قتل کیا ہوتا تب بھی اختیار تمہارے پاس نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا. یہ تو حکومت کا پروسیس تھا کہ وہ عدالت میں جائے گا کیس, عدالت تو فیصلہ دے گی اور حکومت پھر سزا دے گی. تمہیں تو اختیار ہی نہیں تھا, تم نے کیسے کر لیا؟ یہ اختیار نہیں ہے. ہاں ولی کو اختیار دیا تو اس کے لیے کہا, میں نے عرض کیا نا کہ یہ جب آیات نازل ہوئی تھی ابھی اسلامی حکومت بنی نہیں تھی, اس کی تیاری ہو رہی تھی. اس کے اندر بھی کہا فلا یسرف فی القتل, قتل کے بدلے میں صرف قتل ہو سکتا ہے, اس کا مسئلہ نہیں ہو سکتا. میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے وہ مجرم ہے, لیکن اس کی آنکھ پھوڑنا, اس کے ناک کو کاٹنا, اس کے کان کو کاٹنا, اس کے اعضاء کو کاٹنا, اس کا اختیار نہیں ہے. قتل کے بدلے میں صرف قتل. اور وہ طریقہ بھی بتا دیا جس طرح قتل کرنا ہے. کسی اور طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا. قتل کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھا ہے کہ کند آلے سے قتل نہ کیا جائے. تو جب دشمنی پڑ جاتی ہے تو تلوار کی بجائے دانتریوں سے لوگ قتل کرتے, مسئلہ کرتے ہیں, لاش کی توہین کرتے ہیں. تمہارا اختیار صرف قتل کر دینے تک تھا, اس سے آگے تمہارا اختیار نہیں. آپ تم مجرم ہو چکے ہو, اس کی بھی سزا تمہیں لینی ہوگی. ہاں قاتل بہت بڑا آدمی ہے تو عموماً اس زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے بدلہ لینا ہے نا تو جان کے بدلے میں ایک جان لے لو, میں ایک غلام دیتا ہوں اس کو قتل کر دو. کیا نہیں, غلام جس نے قتل کیا ہے سزا اسی کو ملے گی, ہاتھ سے نہ بڑھنا. نہ مجرم بڑھے نہ قصاص لینے والا بڑھے. مرد نے قتل کیا ہے تو لونڈی پیش کر دی, غلام پیش کر دیا, وہ مجرم نہیں ہے. اگر حکومت تحقیق کے بغیر ان کو قتل کر دے گی تو حکومت مجرم ہو. الٹیمیٹلی سارا کام حکومت کے ذمہ ہے امن کو قائم کرنا. حضرات آپ کے ہاں بھی قتل نہیں نہ ہوتے اب؟ جی, اور کرائے کے قاتل بھی مل جاتے ہیں. اگر ایک قاتل کو اس طرح لوگوں کے سامنے سزا ہو جاتی, اس کی لاش لٹکی ہوتی, اس کا گردن کاٹ کے دی ہوتی, پھر بھی قتل ہوتے. بلکہ نہ بھی ہو, اگر اسلامی طریقے سے ویسے قتل کر دیا جائے, قتل کرنے کے اسے لایا جائے
اور تم معاف بھی کر دو تو اثرات اس سے بھی زیادہ اچھے پیدا ہو جاتے. تمہارا حق ہے کہ تمہارے قاتل کو قتل کیا جائے، تمہارا حق ہے، لیکن اگر کوئی معاف کر دے. یہ پچھلے ہفتے ہی سعودی عرب میں ایک واقعہ ہوا. وہاں قانون یہ ہے کہ جو ورثہ ہوتے ہیں، لواحق ہوتے ہیں، وہ بالکل دائیں طرف قاضی کے وہ کھڑے ہوتے ہیں، بائیں طرف مجرم ہوتا ہے اور جلاد ہوتا ہے. اور قاضی آخری وقت بھی پوچھتا ہے کہ تمہارا اختیار ہے معاف کرنے کا اور تمہارا اختیار ہے سزا دینے کا، بولو کون سا اختیار لیتے ہو؟ تو وہ 3 بھائی تھے. تینوں بھائیوں میں سے پہلے نے بھی کہا ہم نے قتل کا بدلہ قتل ہی لینا ہے، دوسرے نے بھی کہا قتل کا بدلہ قتل ہی لینا ہے، اور تیسرے بھائی نے آگے بڑھ کر کہا نہیں میں معاف کرتا ہوں. میں معاف کرتا ہوں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک کے کہنے پہ ایک حصہ کاٹ دیا جائے اور 2 کے کہنے پہ باقی حصہ رہنے دیا، ایسے تو نہیں ہو سکتا. قاضی نے جو ہاتھ اوپر تھا نیچے کرتا تو جلاد کی تلوار چلتی، اس نے ہاتھ نیچے نہیں کیا اور جلاد کو منع کر دی. اب یہ نوجوان جس نے قتل ہونا تھا وہ اٹھا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کے باپ کو قتل کیا، اور جس فراخ دلی کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ میں بھی ہوتا تو تمہیں معاف نہ کرتا، تم نے معاف کیا ہے، آج کے بعد میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا. شیر و شکر ہو جاتے ہیں. اب ایسے بندے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ امن کو خلاف کرے؟ اس کا مطلب دیدوں کا پانی ابھی ہے. اب انسانوں کی شرم ہے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام